جب سورج عید کی پہلی صبح طلوع ہوتا ہے، دنیا کے کئی خطے خوشیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ پاکستان کی گلیوں میں بچوں کے کہکہے گونج رہے ہوتے ہیں۔ والدین نئے کپڑوں میں اپنے بچوں کو لے کر نماز عید کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف قربانی کے جانور، مہکتے پکوان اور اپنوں سے ملنے کی خوشی کا سما ہوتا ہے۔ مگر اسی وقت زمین کے ایک اور کونے میں، غزہ میں، سورج کی کرنیں خوشی کی بجائے درد، دکھ اور موت کی چادر اوڑھے نکلتی ہے۔ جہاں پاکستان میں عید کا دن خوشیوں، قربانی اور اپنوں سے ملنے کا دن ہوتا ہے، وہیں غزہ میں یہ دن بموں کی گونج، شہادتوں کی قطاروں اور ویران گھروں کے درمیان گزر رہا ہے۔ ایک ماں جس کا بیٹا گزشتہ ہفتے اسرائیلی حملے میں شہید ہوا، آج عید کی نماز کے لیے نہیں جا سکی، کیونکہ اس کے پاس نہ کفن ہے، نہ قبر ہے، نہ کوئی امید۔ غزہ کے اسپتالوں میں نہ دوا ہے، نہ ڈاکٹر، کھانے کی قلت، پانی ناپید اور عید کی خوشبو کی جگہ بارود کی بو ہے۔ عید کے دن بھی یہ تمہاری یہ بمباری رکتی نہیں۔ ایک طرف ہم جانور قربان کرتے ہیں، دوسری طرف اسرائیل انسانی جانوں کی قربانی لے رہا ہے، وہ بھی ظلم، طاقت اور نسل پرستی کے نشے میں۔ ہم جب اپنے گھروں میں عید کی نماز کے بعد شیر خورما کھاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، والدین، دوستوں، رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ دنیا کے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جنہیں گلے لگانے کے لیے کوئی زندہ نہیں بچا۔ ہمارے بچے جب قربانی کے جانوروں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ غزہ کے بچے صرف تصاویر میں زندہ ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت تو ملبے کے نیچے دفن ہو چکی ہے۔ غزہ کے لوگ تو قربانی کے جانور بھی نہیں خرید سکتے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ ناکہ بندی نے ہر شے کی فراہمی روک دی ہے۔ ان کے لیے ہر دن عید نہیں، ہر دن ایک نئی قربانی ہے، کبھی بھائی، کبھی بیٹا، کبھی ماں، کبھی پورا خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی خاموشی کے درمیان چیخ رہے ہیں، مگر کوئی سننے والا نہیں۔ یہ وہ امت ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا، جو صبر اور قربانی کا استعارہ بنے، مگر آج تنہا ہے۔ عرب ممالک خاموش، عالمی طاقتیں اندھی اور امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ غزہ میں عید کا مطلب ہے ملبے میں دفن جنازے نکالنا، لاوارث بچوں کو تسلی دینا اور بارود کی بو میں بھی اللہ اکبر کہنا۔ یہ ایمان کی وہ مثالیں ہیں جو تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ سوال ہم سب کو خود سے کرنا ہے، کیا ہم صرف افسوس کے چند الفاظ، چند دعائیں اور سوشل میڈیا پوسٹوں پر اکتفا کریں، یا ہم عملی طور پر کچھ کریں؟ کہ ہم عید کی خوشیوں میں ان کو بھی یاد رکھیں جو ہم سے جڑے ہیں ایمان کے رشتے سے، انسانیت کے ناطے سے۔ سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں، انسان دوست تنظیموں کی مدد کریں اور ہر فورم پر ظلم کے خلاف بولیں۔ یہ تو ہم کم از کم کر سکتے ہیں، کیونکہ خاموشی بھی ایک جرم ہے اور مظلوم کی خاموشی تو دشمن کو اور طاقتور بناتی ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر آپ سوشل میڈیا ویب سائٹس پر غزہ کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ کیا ایک طرف وہ ویڈیوز جو آپ سے چند سیکنڈ سے زیادہ دیکھی نہیں جاتی کیونکہ اس سے دل منہ کو آتا ہے، وہ ہمارے ہی بہن بھائیوں کی اسی دنیا میں، اسی دور کی ویڈیوز ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک پتھروں کے دور میں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ میرے اور آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم پوری دنیا سے کیا امید رکھیں کہ ان کو نظر آئے گا؟ آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر اپنی مصلحتوں میں الجھ گئے ہیں کہ ہم اس کی چند مثالیں لیں۔ ایک شخص ہے جس نے امریکہ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور وہ اپنا کریئر امریکہ جا کر بنانا چاہتا ہے، یا یو کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سب سے زیادہ چیک ہوتا ہے، اور اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو چیک جب وہ کریں گے تو اگر اس میں غزہ کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہوگی تو شاید اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے۔ تو اس لیے بھی لوگ آواز نہیں اٹھاتے۔ پھر ایک طرح کے لوگ ہیں کہ وہ اس لیے نہیں بولتے کہ شاید ان کا یوٹیوب، فیس بک، انسٹا یا ٹویٹر یا اس کے علاوہ ٹک ٹاک یا کوئی بھی اکاؤنٹ
کیونکہ انہوں نے سال محنت کر کے بنایا ہے، تو اگر غزہ کی آواز اٹھائیں گے تو کیونکہ عالمی طاقتیں جو پورے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں وہ ان کا اکاؤنٹ نہ بند کر دے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی اور موضوع لے لیتے ہیں۔ اگر آج ہمارے لیے وہ اہم نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا جس دن ہمیں کسی کی ضرورت ہوگی ہم بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اور اسی بات میں ان لوگوں نے اس کو الجھا دیا ہے جو ظالم کے ساتھ ہیں۔ یہ کنٹرولڈ ہے سب کچھ، اور وہی آپ کی سوچ بھی بناتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بناؤ، ہم وائرل کریں گے، آپ اس پر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنا کلچرل ڈیمیج ہوا گزشتہ کچھ سالوں کے اندر، لوگ اپنے گھروں کو پورا کیمراز لگا کر پورٹرے کرتے ہیں، اپنی فیملیز دکھاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اگر اس چیز کو ہائپ نہ ملتی تو وہ کیسے لوگوں کے سامنے آتی؟ آپ ابھی سوشل میڈیا پر چلے جائیں، ایک طرف پڑھی لکھی بات رکھیں اور ایک طرف جاہلوں والی بات رکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ پڑھی لکھی بات پر سننے والے کم تھے اور جاہلوں والی بات پر سننے والے زیادہ تھے۔ بنیادی وجہ لوگوں کو وہ بار بار دکھا کر ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا۔ آپ کی پہلے انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی تھی؟ آپ کی پہلے انٹرٹینمنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، باہر چاہے پر بیٹھنا، گراؤنڈ میں کھیلنا یا ڈراماز دیکھنا ہوتی تھی۔ آج آپ کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ صرف یہ دیکھیں، اور جو آپ کی فہرست پہ سب سے اول نمبر پر ہونا چاہیے، یعنی صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلی چیز آپ کو دکھنی چاہیے، کیا وہ آپ کو دکھتی ہے؟ کیا آپ کو دکھتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ کیا آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ دنیا بھر میں کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو دکھتا ہے کہ اسلام کے ساتھ پوری دنیا میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ نہیں دکھتا تو سوچئے گا۔ آخر میں ایک اور سوال کہ جب آپ اس عید پر گوشت کھا رہے ہوں، نئے کپڑے پہن کر تصاویر کھنچوا رہے ہوں، اپنے بچوں کو عیدی دے رہے ہوں، تو صرف ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے اگر آپ غزہ میں ہوتے تو کیا محسوس کرتے؟ کیا آپ تب بھی خاموش رہتے؟ کیا آپ تب بھی بس دعائیں ہی کرتے؟ یاد رکھیے، ظلم صرف طاقت سے نہیں، خاموشی سے بھی بڑھتا ہے۔ آئیے اس عید پر ایک سچی دعا کریں۔ یا اللہ، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، ان کو صبر، حوصلہ اور کامیابی عطا فرما، اور ہمیں ان کی سچی مدد کے قابل بنا۔ اور صرف دعا ہی نہیں، آج عہد کریں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے آواز سے ہو، عمل سے ہو یا وسائل سے، کیونکہ غزہ کی عید ہماری غیرت کا امتحان ہے، اور شاید ہماری عید ان کے آنسوؤں کی قیمت پر ہے۔ جب خوشبوئیں عود و گلاب کی چلتی ہیں، یہاں لاشوں کی ہوائیں جلتی ہیں۔ جہاں ہم قربانی میں جانور ڈھاتے ہیں، وہاں مائیں بچوں کے کفن سجاتی ہیں۔ ہم عید پہ گلے لگاتے ہیں اپنوں کو، وہاں ملبے سے ہاتھ آتے ہیں جسموں کو۔ ہم ہنستے ہیں، کہکہوں سے گونجتے ہیں گھر، وہاں رو رو کے چپ ہو گئے ہیں سب منظر۔ ہمارے بچے عیدی سے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے بچے آنکھوں میں ہی سو جاتے ہیں۔ یہ عید کیسی، خوشی کیسی، عطر کیسی، جب غزہ کے چولوں میں آگ ہی باقی نہ رہی۔ یہ امت کیوں چپ ہے، کیوں خاموش ہے دل، جب بہنیں چیخ چیخ کے پکارتی ہیں یا ربی، خدا کے واسطے صرف دعا ہی کافی نہیں۔ اب وقت ہے کہ ضمیر جاگے، نیند ٹوٹے کہیں۔ غزہ کی عید تمہارا امتحان ہے دوستو، کہیں ان کے آنسو تمہارے کہے نہ بن جائیں۔ آپ اپنے کمنٹ سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔